بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری کے درختوں کو قلمے بنا لیا جائے اور ساری کائنات کے سمندروں کو اکٹھا کر کے اس کی سیاہی بنا لی جائے اور اللہ پاک کی صفات کو، اللہ کی تعریفات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو یہ قلمیں گھس گھس کے ختم ہو جائیں گی اور یہ سیاہی لکھ لکھ کے ختم ہو جائے گی، اور جو انسان اور جنات سارے کے سارے اکٹھے ہو کے لکھیں گے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اور اگر اور اتنی قلمیں اور اتنے سمندر سیاہی کے بنائے جائیں تو وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی صفات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت انتہائی قدردان ہے، اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ بسا اوقات وہ بندہ کھجور کا آدھا ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لیکن ایسی قدردانی کرتے ہیں کہ اس کھجور کے آدھے ٹکڑے کے بدلے میں احد پہاڑ جتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ ایسی قدردانی کرتے ہیں کہ ایک بندہ 100 بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت اس 100 بار سبحان اللہ کہنے کی برکت سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ ایسے قدردان اللہ ہے کہ بندہ 100 بار الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس 100 بار الحمدللہ کہنے کی وجہ سے اسے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دینے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایسے قدردان اللہ کہ جو بندہ 100 بار اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، پروردگار عالم اس کے نکلے ہوئے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ایسی قدردانی کرتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 100 اونٹ قربانی کیے ہوئے ثواب لکھ دیتے ہیں۔ وہ ایک بار سبحان اللہ کہا تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، ایک بار الحمدللہ کہا ایک گھوڑا مع سامان و لگام کے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب، ایک بار اللہ اکبر کہا تو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب، اور جو بندہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یوں کہے 100 مرتبہ تو میں اللہ پاک نکلے ہوئے ان بولوں کی، ان الفاظ کی ایسی قدردانی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ایک تسبیح کہنے کی برکت سے اس کو اتنا ثواب دے دیتے ہیں کہ زمین و آسمان کا سارا خلا اس کے ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر کسی بڑے کو درخواست لکھتا ہے، اس میں غلطی ہو جائے، کوئی پیراگراف غلط آ جائے، کوئی لفظی غلطی ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ آدمی پریشان ہوتا ہے کہ میرا بڑا ہے، اگر یہ درخواست اس کے پاس چلی گئی تو یہ غلطیاں نکالنا شروع کر دے گا، درخواست رد کر دے گا، اوپر سائن بھی نہیں ہوں گے اور ڈانٹ ڈپٹ الگ ہوگی۔ لیکن ایک اللہ رب العزت بادشاہوں کی بادشاہ ہے، پوری کائنات کے پالنہار ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ کی عبادت کی جائے ذرا سی غلطی ہو وہ عبادت ٹوٹ جائے، وہ عبادت ختم ہو جائے، دوبارہ سے عبادت شروع کر دی جائے، لیکن پروردگار عالم ایسے قدردان ہے کہ جیسے ہی بندہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے خیالات بھی آ رہے ہیں، اس کے اندر وساوس بھی آ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بھی سوچی جا رہی ہیں، لیکن جیسے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر یوں کہہ دیا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس یوں کہہ دیا، ایک بار اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو میں اللہ پاک ایسے قدردان ہیں کہ اس کی نماز میں جتنی بھی خیالات آئے، اس کی نماز کے جتنے وساوس آئے اور آگے پیچھے کے خیالات دوڑتے رہے،
اور خود وہ خیالات میں گم ہوتا رہا، فرمایا کہ اس نے نماز ادا کر لی اور آخر میں یہ 4 بول کہہ دیے، یہ کہنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی نماز کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ ایسے قدردان اللہ، فرمایا کہ آدمی نماز کے اندر خیالات میں لگ کے رکعت ہی بھول گیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ اتنے شان والے اللہ، اتنے مقام والے اللہ، پوری کائنات کے خالق و مالک اللہ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن ذہن کسی اور طرف ہے، خیال کسی اور طرف ہے۔ چاہیے تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی، رکعت بھول گیا ہے، فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی محنت ضائع جائے گی، بندہ ہے اللہ کا اور بڑی محنت سے کھڑا ہوا ہے، 2 رکعتیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں، یہ ضائع جائیں گی، نہیں، فرمایا تحری کر لے اور ظن غالب پیدا کر لے کہ 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہیں، جس طرف غالب گمان ہو جائے اس طرف ذہن رکھ کے باقی نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کر لے، سجدہ سہو کرنے کے بعد اس کی نماز قبول ہو گئی۔ ایسے مقام پہ ہے وہاں قبلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا، قبلہ کس طرف ہے، جنگل بیابان میں چلا گیا، کہیں دور چلا گیا، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، اب نماز ادا کرنی ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری تھا، لیکن اللہ پاک نے آسانی کر دی کہ نہیں، کوئی بات نہیں، اپنے ذہن کے مطابق سوچ سمجھ لے، جس طرف زیادہ گمان ہے کہ قبلہ اس طرف ہوگا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر 2 رکعت پڑھ لی، 2 رہتی ہے کہ بندہ آ گیا، اس نے کہا مشرق کی طرف رخ کیا ہوا ہے، مغرب کی طرف کرنا تھا، میں کہ ہاں اس کی 2 رکعت ہو گئی، یہ ضائع نہ چلی جائیں، بس نماز میں ہی رخ پھیر کر کے مغرب کی طرف کر لے، رخ پھیر کر کے قبلے کی طرف کر لے، اس کی 2 رکعتیں پہلی بھی ہو جائیں گی، بعد والی بھی ہو جائیں گی۔ ایسے قدردان اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے ادا کر دی جائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اس وقت تک جب تک پسینہ خشک نہیں ہو رہا، خشک ہونے سے پہلے پہلے مزدور کو مزدوری دے دی جائے۔ جو اللہ بندوں سے مزدوری دلوا رہے ہیں اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے دلوا رہے ہیں، کیا وہ اللہ، اگر اس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور انسان اس اللہ کی مزدوری کر رہا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے لیے دعوت والا کام کیا جا رہا ہے، اللہ کے لیے ذکر اذکار کی محفل لگائی جا رہی ہے، اللہ کے لیے کسی دین کی نسبت سے بھائی سے ملنے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے مزدوری ہو رہی ہے، تو کیا اللہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے مزدوری نہیں دیں گے؟ بندے تو پریشان ہو سکتے ہیں کہ آج رقم نہیں ہے، آج ادھار کر لے جائے، لیکن وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ اللہ رب العزت تو ادھار نہیں کرتے، بلکہ اپنے بندے کو ایسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی ایسی قدردانی کرتے ہیں کہ اپنی شان کے مطابق اجر دیتے ہیں۔ بندہ اپنی شان کے، اپنی حیثیت کے مطابق عمل کرتا ہے، ٹوٹا پھوٹا عمل ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اسے ایسا اجر دیتے ہیں۔ بسا اوقات 1-2 بول کہنے کی برکت سے، بسا اوقات 1-2 بول سننے کی برکت سے، بسا اوقات 1-2 قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھانے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی ہمیشہ ہمیش کی خطاؤں کو معاف کر کے اسے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے مزدور بن جائیں، اللہ کے لیے مزدوری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ایسی قدردانی کریں گے کہ دنیا کی بھی ساری تکالیف ختم ہو جائیں گی، اور آخرت کے اعتبار سے بھی جتنے مراحل، مشکل سے مشکل مراحل آنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے بھی اللہ پاک آسان فرما دیں گے۔ اللہ پاک اللہ رب العزت ہمیں کہیں سنی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔